بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر اور گھر والے۔ انسانی نفسیات بھی عجیب ہی ہے، بلکہ بہت پیچیدہ۔ ایک انسان جس نے بہت کچھ کرنا تھا، اپنی محدود سی جگہ سے نکل کر آسمانوں میں اپنے پر کھولنے تھے، اسے وہاں سے تکلیف پہنچتی ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کمیونیکیشن گیپ کیا ہوتا ہے؟ یہ کمیونیکیشن گیپ ہنستے ہنستے گھر ویران ہونے لگتے ہیں۔ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے آپس میں بات چیت ہی نہیں، کسی قسم کی موبائل ہی ہے۔ اپنی اولاد یا اپنے ماں باپ کی جگہ تو نہیں ہے۔ یہ بے جان جذبات سے عارض محض ایک ٹکڑا، مکمل توجہ سے ٹھنڈا رہ کر اگلے کی بات سننا، سمجھنا، اس پر اپنی رائے دینا، اور جہاں میں غلط ہوں وہاں سے میں پیچھے ہٹ جاؤں، اور جہاں اگلا غلط ہے وہاں سے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ سمپل، بات ختم۔ لیکن بات کر اور سن لینے کے بعد اسے سمجھنا اور اپنے غلط سے پیچھے ہٹ جانا، یہ ہوگا تو ہی مسائل حل ہوں گے، ورنہ انسانی نفسیات بھی عجیب ہی ہے، بلکہ بہت پیچیدہ۔ اپنے گھر میں ہی جب کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جائے، دو نسلوں کے درمیان یا دو افراد کے دوران، تو پھر انسانی نفسیات توجہ کو، بات کرنے کو، بات سننے کو، محبت کرنے اور محبت وصولنے کو گھر سے باہر دیکھتی ہے۔ وہ دیکھے گی، یہ فطرت ہے۔ جہاں کوئی دو لفظ بولے گا، یہ بات کرنے کو ترسی ہوئی زبان اور انتظار میں تھکتی ہوئی آنکھیں اور کچھ اچھا سننے کو ترس چکے کان بے اختیار اسے اپنا مان لیں گے۔ یہ محبت نہیں ہوتی، بس محبت کی بھوک ہوتی ہے جو گھر سے پوری نہیں ہوتی۔ پر کوئی اپنا پرایا یا محرم یا نامحرم نہیں دیکھتا، پھر لمٹس کراس ہوتی ہی ہوتی ہیں، پھر درست راستہ چھوٹ جاتا ہے، تکلیف دہ وقت گزرتا ہے اور انسان سر سے پیر تک بدل جاتا ہے۔ بظاہر ہنستا بولتا لیکن اندر سے کھوکھلا، عجیب سی تشنگی، کچھ کھو جانے کا احساس لیے۔ یہ کچھ کھو جانے کا احساس اس فطرت کا کھو جانا ہے، اس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ ایسی گنجلک صورتحال میں جب کوئی بڑا قدم اٹھاتا ہے تو وہ خودکشی ہی ہو سکتی ہے، گھر سے نکل جانا ہو سکتا ہے، پاگل ہو جانا ہو سکتا ہے، غلط تعلقات بن سکتے ہیں، یا کچھ بھی بھیانک، تلخ اور پیروں سے زمین کھینچ لینے والا۔ تو پھر کہنے والے منہ میں انگلیاں داب کر کہتے ہیں کہ آج کی نسل کو ہو کیا گیا ہے۔ کبھی وقت ملے تو کہیں اکیلے بیٹھ کر سوچیں، اس اوپر لکھے گئے پیٹرن کو دوبارہ پڑھیں اور غور کریں تو سب سے بنیادی بات کیا ملے گی؟ یہی کمیونیکیشن گیپ۔ جو کچھ ہو چکا اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن آگے کے لیے اگر آپ والدین ہیں تو اپنی اولاد کو سمیٹ لیجئے، ان کی سن لیجئے، انہیں کچھ سنا لیجئے، کچھ ان کی مان بھی لیجئے، کچھ اپنی منا بھی لیجئے، اور اگر اولاد ہیں تو اس اصل کی طرف پلٹ جائیں جہاں آپ کے لیے محبت ہے، احساس ہے، فکر مندی ہے، لیکن وہ کہیں غبار میں چھپ گئی ہے، کسی غلط فہمی کی دھند میں وہ نظر نہیں آ رہی لیکن موجود ہے۔ بس ان اپنا محبتوں کے پاس جا کر بیٹھ جائیے، اور اگر کوئی دوسرا آپ کے پاس آ کر بیٹھے تو اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیجئے، ماتھا چومیے، کندھے پر تھپکی دیجئے، کیونکہ سب کو اپنے گھر کی ویرانیاں ختم کرنی ہیں، اسے دوبارہ سے ہنستا بستا بنانے کی ضرورت ہے، اپنے لیے، اپنوں کے لیے۔ یہاں ایک بات یاد آئی، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ یہ رسول اللہ کی زندگی ہے، ان کا عمل ہے، فقط لکھی ہوئی 3 لائنیں نہیں کہ جسے ہم صرف حدیث کہہ کر آگے بڑھ جائیں اور بات ختم۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، اس اسوہ رسول کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا تھا، صرف پڑھ کر کتاب بند نہیں کر دینی تھی۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، دلوں میں، دماغوں میں، روح میں سکون اتارے، سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا بنا دے۔